تارک پیا مرشد پیا. اس بات پر رنجیدہ تھوڑی ہونی چاہیے کہ دنیا مجھ سے دور ہو گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس سے دنیا دور کر رہا ہے وہ اس کو اپنے قریب کرنا چاہ رہا ہے. اس سے زیادہ تدبیر کرنے والا، بہترین تدبیر کرنے والا کون ہے؟ دو باتیں ہیں زندگی میں، یاد رکھو بس. راضیہ اور مرضیہ، ہے نا؟ جی. اب مرضی کی زندگی گزارنے والا شیطان، رضا کی زندگی گزارنے والا انسان. اب بندہ اپنی چوائس کرے. تو کمال بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سبحان الذی خلق الازواج، پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز جوڑے سے بنائی. انسان کو کیسے بنایا؟ جوڑے سے. آدم کو بنایا مٹی سے، اور مٹی میں بھی 4 عنصر رکھے ہیں جوڑے جوڑے سے. تاک نہیں ہے، جوڑا ہے. پھر اسی سے اما حوا کو پیدا کیا، اسی کی پسلی سے، اور جوڑا مکمل کر دیا، اور اس جوڑے سے انسان پیدا کر دیا. اچھا، مزے کی بات یہ کہ کمال بات یہ کہ انسان کی پیدائش بھی الگ الگ ہے. آدم کی پیدائش مٹی سے، اور اولاد آدم کی پیدائش مٹی سے نہیں ہے. مطلب اولاد آدم کے لیے تو کہتا ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانَ مِمَّا خُلِقَ، خلق مما دافق یخرج من بین الصلب والترائب. وہاں مٹی غالب ہے اور یہاں پانی غالب. آگے سمجھیں بات. پھر کہتا ہے کہ جب پہلا تعارف کراتا ہے کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. جی جی. اب دونوں کی پیدائش کا ذکر کر رہا ہے، ادھر باپ کی بھی ادھر ماں کی بھی. یعنی کہ پیدائش کا پہلا حصہ یہ کہ وہ پانی سے ترتیب پائے گا اور شکل اختیار کرے گا خون کے لوتھڑے کی، پھٹکی سے پیدا کر دیا. یہ انسان کی پیدائش ہے. تو انسان کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا انہوں نے. یہ بھی بات ہے. وہ کیا کہ ایک کافر ہو گیا، ایک مومن ہو گیا. ایک سعید ہوا، ایک شقی ہو گیا. 2 گروہ بن گئے، تیسرا کوئی گروہ نہیں ہے. اچھا، اب ان 2 گروہ میں 2 حیثیتیں مقرر کر دیں. ایک غریب کر دیا، ایک امیر کر دیا. اور دونوں کے لیے 2 عبادتیں ہو گئیں. امیر کے لیے عبادت یہ ہو گئی کہ وہ شکر ادا کرے، اور غریب کے لیے عبادت یہ ہو گئی کہ صبر کرے. اس کا اجر شکر میں ہے، اس کا اجر صبر میں ہے. ہے نا یہ بات؟ 2 ہی حالتیں دے دی، اطمینان اور بے اطمینانی. اور ان کا اطمینان اور بے اطمینانی 2 باتوں میں رکھ دیا. اللہ کی یاد میں یا انسان کی خواہش پوری ہونے میں.
اب یہ سب حق اور باطل چل رہا ہے. جس کا اطمینان اس کے رب کی یاد میں ہے وہ مومن ہے، اور جس کا اطمینان اس کی خواہش نفس پوری ہو جانے میں ہے وہ شکی ہے. صحیح ہے نہیں؟ اب بات یہ ہے کہ غریب صبر کرنے کے لیے تیار نہیں اور امیر شکر کرنے کے لیے تیار نہیں. وہ شکر کرنے کے بجائے، شکرانے نعمت کے بجائے کفرانے نعمت کر رہا ہے، اس کو ضائع کر رہا ہے، شیطانی کاموں میں لگا رہا ہے، اپنے خواہشیں پوری کر رہا ہے نفس کی اس سے. اور غریب آدمی صبر نہیں کر رہا، وہ اس سے حسد کر رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے. تو اب بات کیا ہے کہ تو رضا پہ زندہ رہنا چاہتا ہے یا مرضی پر؟ تو رضا پہ آدم تھے اور مرضی پہ ابلیس تھے. دیکھو ابلیس نے اپنی مرضی سے انکار کر دیا تھا نا کہ میں نہیں کرتا، یہ اس کی مرضی تھی. اور جب آدم سے خطا ہوئی ہوا تو آدم نے فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا، اے میرے رب میں نے اپنے نفس پر ظلم کر دیا. اللہ نے معاف کر دیا اور قیامت تک کے لیے کہہ دیا کہ کچھ بھی کرو، اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے تم سے تو بس آ جانا، یہ کہہ دینا میرے پاس. شیطان کی تمام تدبیروں کو خاک میں ملا دیا. تو بات یہ ہے کہ ہم راستہ اختیار کرتے ہیں تصوف کا، ہم راستہ اختیار کرتے ہیں بزرگوں کا، ہم راستہ اختیار کر رہے ہیں سلسلے کا، اور چاہتے دنیا ہی ہے پوری طریقے سے کہ دنیا ہماری مرضی کی ہو. یعنی کہ ہمارا وہ حال ہے کہ ہم چاہتے ہیں زندگی گزارے فرعون جیسی اور آخرت ہو ہماری موسیٰ جیسی. تو میرے بھائی اطمینان قلب اگر مومن ہے تو اس کا پھر صرف ذکر الہی ہے، اور اگر مومن نہیں ہے تو پھر اپنی دنیا کی خواہشیں پوری کرنے میں جو یہ خواہش میری رک جاتی ہے میں اسی کے لیے ملول ہو کے بیٹھ جاتا ہوں. یار یہ کیا نہیں ہو رہا، دیکھو یار میں اس قابل بھی نہیں ہوں یہ کر لوں ذرا. پتہ نہیں اللہ نے تجھے اس سے کیوں روک کے رکھا ہو، اس کی حکمت ہے. کہ تیرے حق میں پتہ نہیں کیسی ہوگی جو تجھے نہیں دینا چاہ رہا، کیونکہ وہ تیرے حق میں برا نہیں چاہتا. تو بات یہ ہے کہ جب تک ہم اس بات کو نہیں